دھمکایا جاتا ہے، اور جب وہ اس چیز میں بھی نہیں پڑتا اور ان دھمکیوں میں نہیں آتا تو پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ سنیت پر اور دین پر کھڑے ہوتے ہیں. اس کی استقامت کی وجہ سے لوگ دین پر جمتے ہیں اور عقیدے پر ڈٹتے ہیں. تو پھر وہ جو تھنک ٹینک بنے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی جال میں نہیں آیا تو اب کیا کریں. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. تو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ اگر ہماری طرف نہیں آیا تو جہاں یہ ہے اس جگہ پر ہی اس کو ان کے درمیان مشکوک بنا دو، اس کی شخصیت کو متنازع کر دو کہ لوگ جو اس کی طرف مائل ہیں اور اس کی بات کو سن رہے ہیں ان کے دل میں وسوسے پیدا ہو جائیں. اس کے لیے جو سوشل میڈیا ہے اس کو ایک ہتھیار اور ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر اس شخص کو، اور اگر اس شخص میں کوئی پرابلم نہ ملے ان کو تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اس کے خاندان کے، اس کے گھر کے، ان کو ٹرول کیا جاتا ہے اور ان کی کردار کشی کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور اس بندے کی شخصیت لوگوں کی نظروں میں کمزور ہو جائے. اس کا ثبوت ابھی پچھلے ہفتے میں ہونے والی وہ وائرل ویڈیو ہے جو آپ سب نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہو، کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ باپ بیٹا ہیں، یہ چچا بھتیجا ہیں، ان کو اپنے مقاصد سے غرض ہوتی ہے تو وہ پھر اس بندے کو اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے جب وہ مایوس ہو جائیں تو اس طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ سب نے اس وقت جو ذمہ داری نبھانی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ جی اب اس وقت ہم کیا کریں. ہماری ذمہ داری میری یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کہا جائے میں اپنے عقیدے پر کھڑا رہوں گا. مجھے اللہ نے یہ قرآن پاک میں حکم دیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ تم نے کھڑے رہنا، تم نے ڈٹے رہنا. اب اس کو میں نبھاؤں گا. آپ کی دین نے کیا ذمہ داری لگائی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبینوا، اگر کوئی تمہیں خبر دے تو تم نے اس خبر کی چھان بین کرنی ہے کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ حقائق کو دیکھیں گے تو سچ اور جھوٹ میں ملاوٹ ہو تو وہ الگ الگ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جب آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہو تو شرعی اصول یہ ہے کہ آپ پھر بات کی تہ تک جائیں، یا تو سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ ہے اور چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو شوق ہو تو پھر پوری تحقیق کریں کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائی اور بیٹے کی وہ انہوں نے ویڈیو بنا کر اس پر گانے اور کیا کیا لگا کر اس کو وائرل کر دیا، اور اس پر کیا کیا جملے لکھے گئے۔ یہ بخدا صرف ایک وجہ سے ہے کہ ہم جھکے نہیں، ہم بکے نہیں۔ ہم نے نہ ویزے پر سودا کیا، نہ بیانات پر سودا کیا، نہ پیسے پر سودا کیا، نہ کسی اور ترغیب کا شکار ہوئے۔ یہ صرف میری بات نہیں ہے، جتنی بھی معتبر شخصیات ہیں اہل السنت یا آپ میں سے کسی کی کوئی بھائی جتنی سطح پر کوئی ہوتا ہے اس کی اتنی عزت، بھرم، وقار، مقام، مرتبہ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات آپ نیٹ پر سنیں یا لوگوں سے سنیں تو اللہ فرماتا ہے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ پہلے تحقیق کیا کرو، پھر فیصلہ لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کل تمہیں خبر ملے کہ ہم تو غلط طرف چلتے رہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی اور تھا۔ تو اس پر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ڈٹا رہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کی شکار نہیں ہونا اور اس پر جمے رہے۔ اب یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے سیلاب کی طرح بہہ رہے، ہلکے پھلکے نہیں ہیں، سیلاب کی طرح بہہ رہے۔ تو ایسی صورت میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا بھی آیا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 11 تاریخ کی عشاء کو فیصل آباد میں ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے معتبر اور جید علماء اور مشائخ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل سنت کے جتنے بکھرے ہوئے موتی ہیں ان کو دوبارہ سنیت کی تسبیح میں پرونا ہے، اور سب کے پاس جانا ہے، ان کے تحفظات دور کرنے ہیں اور اپنے بارے میں ان کے تحفظات بھی دور کرنے ہیں، اور ان سب کو لے کر آنا ہے، اور اہل سنت نے اکٹھے ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہ آئے روز جو سوشل میڈیا پر خبریں چلتی ہیں ان سے مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ
تازہ ہوا کا جھونکا بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ایک اعلان تھا کہ سارے سنی اس پر تیار رہیں، جلد ہی آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ اہل سنت کے تمام ایلیمنٹس اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ خبر ہے۔ اس وقت تک آپ اب اچھی اچھی باتیں نیٹ پر کریں جو کرتے ہیں، اور کوئی منفی بات نہ کریں اور نہ کسی پراپوگنڈا کا شکار ہوں۔ یہ ضروری بات تھی جو آپ سے شیئر کر دی۔ اس کو یاد کر لیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد، دشمنی، لڑائی نہیں ہے۔ ہم سب سے راضی ہیں۔ ہم سے کوئی ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے۔ ہم کسی سے ناراض ذاتی طور پر نہیں ہیں، اگر کسی سے ہیں تو اس کی وجہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدہ اہل سنت کی وجہ سے ہم راضی بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ۔ تو پیارے دوستو، پیارے عزیزو، اس فتنوں کے دور میں اپنے عقیدے پر ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور آپ کو رسول اللہ کے دین کا سچا سچا خادم بنائے۔ وما علینا الا